علی بھائی میں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کا طالب علم ہوں. یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, اسٹوڈنٹ ساری پسند کرتے ہیں سر, انہوں نے ابے نہیں پسند کرتے. اے آخری نسلوں نے دیکھ لو, جس طرح ڈائنوسارز ہوندے سن نہ ان تو دسیا جائے گا کہ ہاں دیوبندی ہوندے سن, بریلوی ہوندے سن, اہل حدیث ہوندے سن, شیعہ ہوندے سن. اے ویکھ لو, کچھ دی ممیاں بھی بنا کے رکھ لو, بعض ناپید ہو جانے جے. میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں سلور جوبلی کا ہفتہ منایا گیا جس میں مختلف پروگرام ہوئے. اچھا, اس کے بعد جمعیت والوں نے اپنی مرضی سے کنسرٹ کی پابندی لگوا دی. آپ کا جمعیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ہے خود سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ڈنڈے کے زور پہ آپ جو بھی کریں گے اس کا نقصان ہوگا. اگر اس قسم کا کوئی غلط ایکٹیویٹی وہاں پہ کوئی میوزک یا ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, آپ انتظامیہ کو بتائیں. انتظامیہ نہیں مانتی ہے, بس آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. تو جو مسلمان ہوں گے, اللہ رسول کو بھی مانتے ہوں گے, اللہ رسول کی بھی مانتے ہوں گے, وہ شامل نہیں ہوں گے. لیکن آپ کے ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی شامل نہیں ہوا تو یہ آپ نے کوئی نیکی نہیں کسی کے ساتھ کی, کیونکہ اس کی ڈاکٹرن تو بدلی نہیں ہے. اس طرح تو آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ نماز بھی پڑھا دیں, اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر ملے, ریٹائر ہو چکے ہیں, سینئر ہے, 70+ ایج ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ لیاقت باغ کے پاس فارمر پریزیڈنٹ ہمارے ضیاء الحق صاحب نے آنا تھا, تو کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ ڈیوٹی اس وقت لگی. اس وقت 17 گریڈ میں تھے وہ, ایک آفیسر رینک کا بندہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے نا ان کو وضو کروا دینا ہے, کیونکہ وہ نماز کے آپ کو پتہ بڑے پابند تھے. تو کہتے ہیں میں نے سردیاں تھی, گرم پانی ارینج کیا ہوا, جب وہ آئے نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا سر میں نے وضو کے لیے آپ کے پانی. ان کا بیٹا مجھے پتا تھا نماز کا ٹائم ہے تو وضو گھر سے کر کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں انہوں نے جب وہاں اناؤنسمنٹ کی نا کہ یار اٹھ کے نماز پڑھو سارے, تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی وہ نمازیں ہیں بغیر وضو کے. جنازے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. جنازے وہ لوگ پڑھنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی. دیکھیں, تو ان نمازوں کا دین سے نہ, اس طرح کی نمازیں اللہ کو چاہیے, نہ آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح کسی سے نماز پڑھوانا. زبردستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں, پیغمبر کو اجازت نہیں ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے کام؟ آپ صرف دعوت و تبلیغ کریں گے. یہ کام حکومتوں کا ہے, ہاتھ سے برائی کو روکنا, رائے عامہ ہموار کریں. جب آپ کی عوام کی اکثریت ناچنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ناچنے دیں ان کو, جانے دیں دوزخ میں. لیکن آپ کہیں میں ناچ گانا نہیں ہونے دوں گا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دیں, ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو پردہ کروائیں. بھی جو عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی, جہنم میں جانا چاہتی, جانے دیں آپ, صرف اسے آپ سمجھائیں گے. اس طرح تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا. ایسے کیسے دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ لوگ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں؟ کافر اور مسلمان, انبیاء کے دشمن اور انبیاء کے ماننے والے ایک وقت میں کو ایگزسٹ کیے ہیں نا ایک جگہ پہ. آج بھی دنیا میں کافر زیادہ ہیں. کو اللہ نے ان سے دنیا کا رزق تو نہیں چھین لیا, آپ سے زیادہ ہی ان کو دیا ہوا ہے. ہاں آخرت اس کے لیے ہے, میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کے لیے نا, کوئی نہیں پتا, کرتوت پہلے صحیح کرو. تو آخرت ان کے لیے جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے صحیح طریقے سے. تو یہ کوئی اس طریقے سے, میں نے تو دیکھا ان چیزوں کے نیگیٹو اثرات نکلتے ہیں, لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اس میں بعض اوقات زیادتی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی مار پڑ جاتی ہے جن کا اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہوتا. اور پھر آپ ایک بندے کی بعض اوقات زندگی چھین لیتے ہیں, اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں, وہ تو پوری زندگی پھر کسی مولوی ڈنڈے بھی نہیں لگے گا. خدا کا نام لیں, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پہ کسی کو قائل کرنا آپ کا حق ہے, آپ علمی طریقے سے لوگوں کو قائل کریں, دیٹس آل. نہ اس طرح کرنے سے کچھ ہونا ہے. جس طرح ذرا سا معاملہ ہٹتا ہے تو لوگ, میں اپنے آفس میں دیکھا, ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب حافظہ اللہ تعالی, یعنی ہمارے یہ پورے ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑے ادارے کے وہ ہیڈ, اور یہ دو ہی پاکستان کے بعد پرسنالٹی کی تو فوت ہو چکی, ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ اور دوسرے یہ ڈاکٹر سمر صاحب. یعنی میں نے اپنی زندگی میں ان کو کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا. کوشش کرتے تھے ہر وقت باوضو ہوں. میں نے انہیں مسجد کی دوسری صف میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. گرمیوں کی فجر کی نماز, جب ہم لوگ کبھی سائٹ ایریا میں بلوچستان ادھر ادھر, مجھے کئی دفعہ ان کے ساتھ یعنی رہنے کا اتفاق ہوا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور مسجد کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے لوگ نماز باقی بھی پڑھتے تھے. جب لیڈر نماز پڑھے گا, کئی بار میٹنگ میں نماز کا ٹائم آ گیا فوراً اٹھتے تھے نماز کے لیے. تو اب اس میں بعض لوگ جنہوں نے زندگی میں نماز پڑھی وہ بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ کان سے آپ پڑھو, لیکن واقعی لوگ بعض پڑھتے تھے.
اور بعض ذرا ہارڈ لائنر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی اونٹ تے سی بالکل نہیں نماز پڑھنی، کیونکہ اسی تے اگے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، اونٹ تے پھر انہاں دی نماز ہوئے گی، اللہ دی نہیں ہوئے گی، اسی تے مواحد ہاں. ہاں اس طرح کے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے تھے نہیں اے تسی ڈاکٹر صاحب کی نماز پڑھ رہے ہو، اسی تے اللہ دی پڑھنی ہے، تو وہ دوسری طرف ہارڈ لائن لے لیتے تھے. ٹھیک ہے جی.